الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کیا کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ یعنی جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کیا وہ بھی شرک کر سکتا ہے؟ شرک کرنے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو عقیدہ رسالت اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش مکہ یا ہمارے زمانے میں ہندوازم پر چلنے والے لوگ، کافر مشرک، وہ اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، رسالت پر اور یوم آخرت پر یقین تو رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود شرک کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی گواہی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سورہ انعام، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے روز امن انہی کے لیے ہے جو راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ظلم سے مراد شرک، ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی چیز اللہ نے واضح فرمائی ہے کہ وہی راہ راست پر لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کرتے، گندہ نہیں کرتے۔ اب ظلم سے مراد دوسری آیت سے یہ بات واضح ہوگی کہ ظلم شرک ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یوسف، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، لوگوں میں اکثر وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، یعنی اکثریت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی واضح کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتے ہیں، عقیدہ رسالت پر ایمان تو رکھتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، اس پر ایمان ہے، لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ تو آپ اس کا اندازہ لگائیں، مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ مساجد میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، یہ مندروں پر، یہ درباروں پر، مزاروں پر لوگوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، یعنی جو شرک کے اڈے ہیں وہاں پہ لوگ کتنے ہوتے ہیں، کتنے لوگ جاتے ہیں، اور موحد لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کو، رسالت کو، آخرت کو مانتے ہیں، عقیدہ توحید سے اپنے ایمان کو مزین کیا ہوا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ تو ان دونوں آیات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ پر، عقیدہ رسالت پر، یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شرک کرنے والا ہے۔ بعض لوگ شرک کرنے والے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ شرک کی دو اقسام ہیں،
ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے۔ شرک اکبر کی وضاحت تفصیل کے ساتھ میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ شرک اکبر وہ شرک ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیوی کا ثابت کرنا، بیٹوں کا ثابت کرنا یا بیٹیاں ثابت کرنا، یہ اللہ کی ذات میں شرک۔ اور اللہ کی عبادت میں شرک یہ ہے کہ عبادات میں وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے لیے کرے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اور صفات میں شرک کرنا، یعنی وہ صفات، وہ اختیارات، وہ تصرف جو اللہ کی ذات کا ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دے دینا، تو یہ شرک اکبر ہے۔ تو جو بندہ شرک اکبر کرنے والا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی جس شخص نے یہی کہہ دیا، اس کا یہی عقیدہ ہوا کہ اللہ کی ذات میں اس نے شرک کر دیا، اللہ کے لیے بیٹا بیٹیاں بنا دی، یا اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، قربانی، صدقہ خیرات اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کے لیے، غیر اللہ کے لیے اس نے خاص کر دی، اللہ کی صفات کو دوسروں کے لیے خاص کر دیا کہ رزق دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے، تو ایسا بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ ایسے لوگ جو شرک اکبر کے مرتکب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ کی آگ کا عذاب ان پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکوں کا یہ کام نہیں ہے، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ اپنے پر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ وفی النار ہم خالدون، اور یہی لوگ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ خالدون یعنی ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے اور شرک اکبر کا مرتکب ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی آگ میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔